میں نے اپنے ڈیری فارم پر ونڈے کا استعمال ختم کر دیا، اور ختم کرنے کی وجہ گرمی کا موسم نہیں ہے، بلکہ ونڈے کی جگہ ایک اور آئٹم اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، قیمت میں بہت کم، دودھ میں بالکل ونڈے کی طرح۔ یہ ساری معلومات اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لیں، پورے سال کے لیے اپنے پاس سٹاک رکھ لیں۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ یہی پروڈکٹ ہر سال میں لیتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارے فارم پر ان لوڈنگ ہو رہی ہے چقندر کے چھلکے کی۔ آج ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ ہے کیا چیز، اس کو ہم پورے سال کے لیے محفوظ کس طرح کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو ہم کس ترتیب سے کھلائیں گے، اس کے علاوہ کن چیزوں کا خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے جانور بیمار نہ ہو، گرمی نہ کریں اس چقندر کے سائلیج سے۔ آخر میں بہت بڑا ایک اور اضافی ٹپ، کس طرح سے ہم اپنے پیسوں سے دگنا مزہ لے پائیں گے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اور سارے طریقے آتے ہیں کہ اس چیز سے ہم زیادہ فائدہ کس طرح سے لے پائیں گے۔ پہلے ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ چقندر کا سائلیج بہت لوگ اسے گنے کا چھلکا سمجھتے ہیں، تو یہ گنے کا چھلکا نہیں، یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے جس سے چینی بنتی ہے شوگر ملز میں۔ تو یہ سیزن جو اس وقت شروع ہے، ابھی میں نے 25 مئی کو یہ لیا ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ رسید۔ اس رسید میں تمام معلومات ہیں کہ اس کا موجودہ ریٹ کیا ہے، کرایہ کیا ہوگا، اور جو ڈیلر کا نمبر ہے وہ ساری معلومات آپ کے سامنے یہ جو رسید ہے۔ تو یہ مجھے ملا 6200 روپے فی ٹن کا، ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتے ہیں، تو یہ فی ٹن مجھے پڑا 6200 کا۔ کرائے کی بات کی جائے، ہر جگہ کا اپنا ایک الگ ریٹ ہوتا ہے۔ اوپر آپ کے سامنے نمبر ہے ڈیلر کا، اگر آپ فیصل آباد میں ہیں یا کہیں سیالکوٹ میں ہیں تو پہلے ڈیلر سے آپ پتہ کر لیں کہ کتنا کرایہ مجھے پڑنے والا ہے۔ میں نے اس کا کرایہ بھرا 1300 روپے، یعنی فی ٹن کی قیمت 6200 اور فی ٹن کا جو کرایہ ہے وہ ہے 1300 روپے۔ ان کو اگر ہم ملا لیں تو 7500 روپے میں مجھے فی ٹن پڑ گیا تھا۔ کلو کی بات کریں تو 7.5 روپے فی کلو۔ آپ کے سامنے ونڈے کا ریٹ ہے مارکیٹ میں جو ہے 90 روپے، یہ چیز آپ کو صرف 7.5 روپے میں ملتی ہے۔ کوئی سائلیج، کوئی اور آئٹم ایسا ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیں جو اتنا سستا ہو۔ اب آپ کو اس کی خوراک کی ترتیب بتاتا ہوں، ایسی ترتیب کہ جو غلطیاں فارمر کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے گرمی کرتے ہیں، خوراک ٹھیک سے کھاتے نہیں، انہوں نے دودھ کم کر لیا سائلیج کی وجہ سے۔ تو خوراک کی ترتیب سیکھ لیں، اگر یہی غلطیاں آپ نہیں کریں گے تو یہ مسائل بھی آپ نے نہیں دیکھنے۔ دیکھیں، پہلی چیز، جب بھی آپ سائلیج کی شروعات کریں فارم پر، اپنے ورکر پر تھوڑی نظر رکھا کریں۔ اب اگر آپ یہ سائلیج گھاس کے اوپر رکھ دیں، ظاہر سی بات ہے جانور میٹھی چیز ہی کھائے گا نا، کیونکہ یہ چھلکا جو ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے۔ پہلے چقندر کھانے کی وجہ سے آپ کے جانور کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اپنے ورکر سے ایک ریکویسٹ کریں کہ جب بھی سائلیج ڈالیں چقندر کا، ٹھیک طرح سے اسے مکس کر دے ہرے چارے کے ساتھ، بھوسے کے ساتھ اچھی طرح سے۔ جب یہ مکس ہوگا تو جانور کا جو معدہ ہے نہ وہ خراب ہوگا، نہ اسے موشن لگے گے، اور نہ ہی کوئی اور قسم کے مسائل آپ کے جانور کو ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر ونڈے کو کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو کس طرح سے سائلیج کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے اور ونڈے کو کم یا ختم کریں گے۔
آپ کو میں ذرا ایک اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ میں نے اپنے فارم پر سسٹم چلایا ہے۔ اب ہم مثال لے لیں، ہم ایک جانور کو دن میں 6 کلو ونڈا ڈالتے ہیں۔ آپ نے ونڈا ختم کرنا ہے، سائلیج شروع کرنا ہے۔ پہلے یوں کریں کہ ونڈے کے 4 کلو دیں دن میں، اور 2 کلو آپ نے سائلیج کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگلے دن آپ کیا کریں گے، 4 کی جگہ آپ 3 کلو ونڈا کر دیں اور 3 کلو آپ نے سائلیج کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ 2 کلو ونڈا، 4 کلو سائلیج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ونڈا اور سائلیج جاری رہے تو آپ اس نسبت سے جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ جو فارمر اچانک سے خوراک بدل لیتا ہے، 1000 بار یہ لوگوں کے گلے آئے ہیں کہ ہم نے خوراک تو بدل ڈالی لیکن ہمارے جانور کا دودھ کم ہو گیا اور اس کا ہاضمہ بھی خراب ہو گیا، یعنی اسے موشن لگ گیا۔ چاہے آپ اپنے جانور کو سونا بھی کھلائیں، اگر خوراک کو آہستہ آہستہ سے نہیں بدلیں گے تو ہر بار آپ کا جانور اس سے خراب ہوگا۔ یہی اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ آہستہ نئی خوراک اس کی دوسری خوراک کے ساتھ تبدیل کریں، کبھی آپ کے جانور کا دودھ کم نہیں ہوگا۔ اب ہم ذرا اسے سٹور کرنے کا طریقہ ذرا سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ شوگر مل والے سے بات کریں، اس سے یہ بات کہیں کہ مجھے سارا مال ایک ہی دن میں چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے 3 ٹرک منگوانے ہیں، ایک ٹرک میں میرے خیال میں 25 سے لے کر 30 ٹن تک آ جاتے ہیں، تو اس سے کہیں کہ سارا مال مجھے ایک ہی دن میں چاہیے۔ یہ کیوں آخر؟ جو جگہ آپ سائلیج کے سٹور کرنے کے لیے بناتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باقی سینڈ سے ذرا اونچی ہے، اور آپ نے اسی جگہ پر سائلیج کی ایک دھڑ بنانی ہوگی۔ پہلے 100 ضرب 100 آپ ایک پلاسٹک کی شیٹ لے لیں، آدھی شیٹ زمین پہ کر لیں، دیواروں کے ساتھ سائڈوں پہ کر لیں، اور جب آپ اسی کے اوپر سائلیج ڈال لیں، پھر وہی آدھی شیٹ اس کے اوپر کر لیں اور بالکل اسے ڈھانپ لیں، یعنی نہ بارش کے قطرے اس کے اوپر گریں، نہ ہوا کا عمل دخل ہو، بالکل ہر طرف سے اسے بند ہونا چاہیے۔ اور آپ سے کیوں کہتا ہوں کہ ایک ہی دن میں آپ نے آرڈر دینا ہوگا، وہ اس لیے اگر ایک ٹرک آج آ گیا، دوسرا پھر دوسرے دن، تو کیا بار بار اسے کھولیں گے؟ یہ غلطی کبھی نہ کریں، ایک ہی اس میں آپ نے پورا مال منگوانا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے سائلیج منگوا لیا، اسے بالکل ڈھانپ کر 25 دن تک آپ اسے بھول جائیں۔ 25 دن کے اندر یہ آپ کا سائلیج تیار ہو جائے گا، اور اسی بعد ہی آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ نہ کریں کہ آپ نے سائلیج منگوا لیا اور سائڈ سے آپ اسے تھوڑا تھوڑا اٹھاتے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کا سائلیج پھر سے خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اضافی آپ کو فائدے کی بات بتاتا ہوں، تجربہ ہے اس کام کا، اس لیے یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ حال ہی میں گندم لوگوں نے کاٹ لی اور بھوسے کا ریٹ اس وقت بہت ہی سستا ہے، اور بہت لوگوں کے پاس اس وقت شاید پڑا بھی ہوگا۔ تو جب آپ نے پلاسٹک کی وہ شیٹ نیچے زمین پہ ڈال لی، یہاں پر ایک ہوشیاری کا کام کریں کہ وہ سارا جو بھوسا آپ کا پڑا ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا لیں، تھوڑا سا، باقی سارا اسی پلاسٹک کے شیٹ کے نیچے ڈال لیں، سارا اسے کور کر لیں۔ اسی بھوسے کے اوپر جب آپ کے ٹرک آ جائیں سائلیج کے، تو یہی سارے کے سارے ٹرک وہیں پر آپ نے ڈال دینے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہی بھوسا جس کی طاقت کی جو ویلیو ہے ویسے بھی کم ہوتی ہے، جب ہم اسے سارے ہی ایک ہی دھڑ میں بند کر لیتے ہیں تو جو شیرہ یا ریشہ چقندر کے چھلکے سے نکلے گا وہی آپ کے بھوسے کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا کر لیا آپ نے، ایک کمزور چیز کو اسے مزید طاقتور بنا لیا۔ یہی بھوسا جس کی طاقت کی ویلیو کم تھی، اب شیرے کے ایڈ ہونے کے ساتھ یہ آپ کو اضافی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ ویڈیو اپنے تک محدود نہ رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سوال کوئی بھی ہو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں،
مجھے اجازت، اللہ حافظ۔